تیز طوفانی بارش میں مہندی کا پیلا جوڑا پہنے میں اپنے گھر کی چھت پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں لگی مہندی بارش کے پانی سے آہستہ آہستہ دھل رہی تھی۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں ہونے والے چھوٹے موٹے مذاق بھی کبھی اتنے مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کیا۔ بارش میں بالکل مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ نہ میرے آنسو رک رہے تھے اور نہ ہی آج کی طوفانی بارش جو میرا سب کچھ بہا کر لے گئی تھی، یہاں تک کہ میری عزت بھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا۔ ساری مہندی اتار دی۔ ہاتھوں میں پہنی کانچ کی پیلی چوڑیاں اتار کر میں نے بے دردی سے چھت کے فرش پر پھینک دی۔ پھولوں کا زیور بھی نوچ نوچ کر پھینک ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت بادلوں کی گرج میں میری سسکیاں بھی شامل تھیں، اور میری خوشیوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ مناہل حذیفہ لندن سے آ رہا ہے۔ اس کا کمرہ صاف کروا دو۔ یہ سن کر تو جیسے میرے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی، فوراً اس سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ سچ میں حذیفہ بھائی آ رہے ہیں؟ کہنے لگی ہاں ہاں آ رہا ہے، اب جلدی کرو، گیسٹ روم کی صفائی کروا دو، اور دیکھو صفائی کروانے کے بعد کچن میں آ جانا۔ آج ہر چیز تم کو اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے۔ میں اپنی ماں کا اشارہ فوراً سے سمجھ گئی تھی، اس لیے میری مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی تھی۔ حذیفہ میرے خالہ کا بیٹا تھا اور 3 سال بعد لندن سے واپس آ رہا تھا۔ جب بھی خالہ ہمارے گھر آتی تھی تو میں ان کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو خالہ اور دوسری خالہ کا بیٹا، تیسرا لندن کا ویزا۔ ہائے، میں تو کب سے لندن کے خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ جانے سے پہلے حذیفہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج کھانے میں ساری اٹیلین ڈشز بناؤں گی تاکہ اسے لگے کہ مجھے صرف پاکستانی کھانے نہیں آتے۔ پھر حذیفہ شاہ ان چیزوں سے زیادہ امپریس ہوگا۔ خالہ میری پہلے تو پاکستان میں ہی رہتی تھی، لیکن پچھلے 6 ماہ سے وہ بھی لندن چلی گئی تھی، اس لیے حذیفہ کو واپسی پر صرف وہ اکیلا ہی آ رہا تھا۔ خالہ لندن میں ہی تھی اپنے بڑے بیٹے کے پاس، دونوں بھائی وہیں رہتے تھے۔ خیر، عمران بھائی کی تو شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بیوی بچوں کے سمیت لندن میں تھے، اور حذیفہ کی بھی ہونی تھی، جس کی امید پر میرا دل نچھاور کیے بیٹھی تھی۔ جب میری ماموں کی بیٹی راحیلہ عمران بھائی کے ساتھ لندن میں ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی تو میرا بھی چانس لگ سکتا تھا۔ پھر میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بس کھانا بہت مزے کا بنانے نہیں آتا تھا۔ بہرحال ابھی میری امی نے مجھے آواز تو دی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ کھانا تقریباً وہی بنائیں گی، مجھ سے بس چھوٹا موٹا ہی کام کروائیں گی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ انٹرنیٹ سے کوئی اٹالین ڈش دیکھوں اور خاص طور پر اس کے لیے بناؤں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا موبائل آن کیا تو میرا غصے سے برا حال ہوا تھا، ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی تھی۔ اس کمینے کامران کے بچے نے پھر سے اپنی اوقات دکھائی تھی، اس نے نیٹ کے ڈیوائس بند کی تھی۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی۔ ہمارا 2 پورشن کا گھر تھا اور میرے ابا کی بہن تھی، اس لیے گھر کا نیچے کا پورشن ان کے استعمال میں تھا اور اوپر ہم لوگ رہتے تھے۔ میرے اپنے کزن کامران سے اتنی بنتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری والدہ اور پھپھو میں گزارے لائق اتفاق تھا، یا یوں سمجھیں کہ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانے والی بات تھی، اور میرا بھی کامران کے ساتھ کچھ ایسا ہی تعلق تھا۔ میں بھی اپنے کام نکلوانے کے لیے تھوڑی بہت خوشامد کر ہی لیتی تھی، لیکن کام نکلوانے کے بعد تو کون اور کون میں والا حساب تھا۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن اوپر کا پورشن اماں نے کافی بہتر کروا لیا تھا، کیونکہ آج کل انہیں میری شادی کی کافی فکر تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں حذیفہ سے میرا رشتہ طے ہو جائے۔ میری اپنی بھی یہی خواہش تھی۔ بہرحال میں نے نیچے گئی اور پھپھو کچن میں کام میں مصروف تھی۔ کچن میں آ کر میں نے پھپھو سے کہا کہ کامران کا بچہ کہاں ہے؟ کہنے لگی اس نے کہاں جانا ہے،
وہ اپنے کمرے میں ہوگا، ابھی یونیورسٹی سے آیا ہے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں گئی اور غصے سے دروازہ کھولا۔ وہ بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تمیز نام کی چیز نہیں ہے تم میں؟ کیا منہ اٹھا کر چلی آتی ہو؟ میرے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر آیا کرو۔ میزز بھی کسی چڑیا کا مینرز بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ میں نے کہا، کامران کے بچے، نیٹ آن کرو۔ ڈیوائس کیوں بند کی ہے؟ کہنے لگا، کیونکہ اس کا بل میرا باپ بھرتا ہے، تم نہیں بھرتی۔ چلو شاباش، اوپر نکلو۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ میں نے بھی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے؟ کہنے لگا، بالکل یہی بات ہے۔ چلو شاباش، نکلو یہاں سے۔ نیٹ استعمال کرنا ہے تو 1000 کے کڑک نوٹ یہاں رکھو، میں پاس ورڈ تمہارے موبائل پر لگا دوں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کمینے نے پاس ورڈ ہی بدل دیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، رہنے دو، اپنے پاس رکھو اپنا نٹ۔ یہ کہہ کر میں اوپر آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ نہانے جائے گا، اس لیے میں چھت پر گئی اور نیچے کا وال بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی اماں اماں کی آواز لانے لگا۔ میں ہنسنے لگی۔ پھپھو کہنے لگی، کیا ہوا کامران؟ کیوں تم نے چلا چلا کے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ کہنے لگا، مناہل کی بچی سے کہیں کہ وال کھولے، میری آنکھوں میں صابن لگا ہوا ہے۔ اس کے چیخنے کی چلانے کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ میں اوپر گیلری میں کھڑی تھی جب پھپھو ذہن میں مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مناہل بیٹا، کیا پانی نہیں آ رہا؟ اس وقت سیز کھا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جی پھپھو، پانی تو آ ہی نہیں رہا، شاید پیچھے سے بند ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، ابھی تو میں نے برتن دھوئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اچھا پانی کا ٹائم ہے، تمہارے پاس بھرا ہوا ہے؟ کامران نہانے گیا ہے اور پانی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، نہیں پھپھو، وہ تو کب کا ہی ختم ہو گیا، اور ایسا اکثر ہو جایا کرتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا۔ اب پھپھو تو اس سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ مروت بھی کسی چیز کا نام تھا۔ البتہ کامران جانتا تھا کہ نیٹ کا پاس ورڈ بدلنے کی وجہ سے میں نے اس کا وال بند کیا ہے۔ وہ بیچاری پریشان تھی۔ ایک پھپھو کی آواز آئی، کامران، پانی پیچھے سے بند ہو گیا ہے۔ کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں امی، جا کے اوپر کا وال کھولیں، دیکھیں اس کا پانی آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر آتی، میں نے اپنا وال بھی بند کر دیا۔ اوپر آئیں تو انہوں نے نل کھول کر دیکھا تو پانی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، پھپھو، آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ اس کمینے کی بات پر اعتبار ہے؟ اس کی طرح کمینی تھوڑی ہوں میں۔ وہ کہنے لگی، ایک تو اس لڑکے نے میرا دن خراب کر کے رکھا ہے، 100 دفعہ کہتی ہوں کہ بالٹی بھر کر پھر نہا لیا کرو، لیکن اب کیا کروں، پانی کہاں سے دوں اسے میں؟ میں نے کہا، رہنے دیں، جیسے پانی آئے گا تو نہا کے باہر آ جائے گا۔ خیر، میری پھپھو بڑی مایوس ہو کر نیچے آ گئی۔ میں پھر گیلری میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ پھپھو کا واش روم صحن میں تھا اور وہیں خضر نہا رہا تھا۔ وہ تولیے سے اپنا منہ سر پونچھ کر واپس آ گیا اور بڑی خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سیب کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ یہ کہتا ہوا سیدھا سیڑھیوں پر پھلانگتا ہوا چھت پر آ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ میری چوری پکڑ چکا ہے۔ اس نے وال کھولا، تب تک میں گیلری سے ہٹ کر لاؤنج میں آ گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، جب وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت سے نیچے اترا اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر میری کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا، یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا، موٹر کا بل میرا باپ بھرتا ہے، ہاتھ چھوڑو میرا، سمجھے؟ جب میرا دل چاہے گا تب پانی ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ کہنے لگا، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میری امی کو بلانے لگا۔ کہنے لگا کہ ممانی، میری امی کچن میں تھی، حذیفہ کے آنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں۔ باہر آئی تو میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا، کامران کے بچے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میری والدہ کہنے لگی، کامران، اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، یہ فساد پڑوانا چاہتی ہے آپ کی اور میری امی کے درمیان۔ میں نے کہا، امی یہ جھوٹ بول رہا ہے، پہلے اس نے نیٹ بند کیا تھا، پھر میں نے پانی کا وال بند کیا تھا۔ کہنے لگا، دیکھ لیا آپ نے، میں نہانے گیا اور اس نے پانی کا وال بند کر دیا، اور یہ دیکھیں ابھی تک میرے سر پر شیمپو لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ امی نے کھا جانے والے انداز سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی، مناہل، تم اب اپنے بچپنے سے نکلو گی؟ میں نے کہا، اس سے کچھ مت کہیں گے۔
بس مجھے ہی ڈانٹتے رہیے گا۔ امی کہنے لگی کہ بس کر دو۔ پھر خضر سے کہنے لگی بیٹا تم جاؤ، اس کو میں اس کے باپ سے سیدھا کرواؤں گی۔ کہنے لگا جی ہاں بالکل، جب تک اس کی خاطر نہیں ہوگی نا یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ وہ نیچے اتر گیا۔ اماں میرا کان پکڑ کر مروڑنے لگی۔ میں نے کہا اماں اس کا قصور ہے، اس نے نیٹ بند کیا تھا۔ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، اپنے ابا سے کہو تمہیں پیکج کروا دیں گے۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑنا اچھا نہیں لگتا۔ رات کو حذیفہ آئے گا تو تمہیں یوں لڑتے ہوئے دیکھا گا تو کیا سوچے گا کہ تم لڑاکا قسم کی لڑکی ہو؟ وہ تو ہے ہی ایک نمبر کا ڈھیٹ۔ کم از کم تم تو اپنے بارے میں سوچو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جان یہاں سے چھوٹے، لیکن تمہیں عقل نہیں آئے گی۔ ذرا ذرا سی بات پر ایسے لڑتی ہو، جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی خوشامدیں کرنے لگتی ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ بھی پھپھو کے ساتھ کرتی ہیں۔ یہ سن کر میری امی تو تب کر رہ گئیں۔ ایک زوردار تھپڑ میری کمر پر رسید کیا۔ کہنے لگی چل چپ کر بکواس نہیں کر، جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے کہا سچ تھوڑی برداشت ہوگی آپ سے۔ میں اپنی کمر سہلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے باپ کو فون کیا اور پیکج کروا لیا۔ پھر میں نے اٹالین فوڈ کی ریسیپی نکالی۔ حذیفہ کے آنے سے پہلے 2-3 اٹالین ڈشز بھی تیار کی۔ اماں نے بھی بہت کچھ بنایا تھا۔ شام کو وہ ابا کے ساتھ ہی آیا تھا، کیونکہ اماں نے خاص طور پر تاکید کی تھی، اس لیے ابا اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ مجھے بھی اچھا لگنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی کاٹن کا کڑھائی والا جوڑا پہنا تھا اور ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے بہت خوش تھا، اور سب سے چھوٹی بہن بھی، جو کہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم سب ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ میرے والد کے ساتھ ہمارے پورشن میں آیا، میری والدہ کو سلام کرنے لگا، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور ڈیشنگ ہو چکا تھا۔ میری والدہ نے اس کا ماتھا چوما اور خالہ کی خیریت پوچھنے لگی۔ کہنے لگی کہ پہلے تم نہا لو، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہاں بھوک تو بہت لگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گیسٹ روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ واپس باہر آیا تب تک کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ٹیبل پر اٹالین ڈشز دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے وہیں سب سے پہلے اپنی پلیٹ میں ڈالی تھی۔ کھاتے ہوئے کہنے لگا بہت مزے کا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ مناہل نے بنایا ہے۔ کہنے لگا بہت زبردست بنایا ہے۔ اس کی اتنی سی تعریف نے تو جیسے مجھے خوش کر دیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کامران بھی اوپر آ گیا۔ کہنے لگا واہ واہ مومانی، آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا، اتنا کچھ بنایا ہے، اتنا تو کبھی عید پر بھی نہیں بنایا۔ میری والدہ نے سے دیکھ کر گھورا تھا، پھر اس کی نظر حذیفہ پر پڑی تو کہنے لگا اچھا اچھا تو آپ تشریف لائے ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج ٹیبل اتنی سجی ہوئی کیسے ہے۔ حذیفہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے بغل گیر ہو کر ملا۔ حذیفہ اس کی خیریت پوچھنے لگا، کیونکہ پہلے بھی جب حذیفہ ہمارے گھر آتا تھا تو کامران سے اس کی ملاقات ہوتی تھی۔ بس کامران اس سے 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ کہنے لگا آؤ نا تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا نیکی اور پوچھ پوچھ، کیوں نہیں کیوں نہیں۔ میری بری قسمت تھی جو میرے برابر والی کرسی ہی خالی تھی، اس لیے وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا کھاؤں کیا کھاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر حذیفہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اسے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ اس نے بہت ساری چیزیں اپنی پلیٹ میں ڈال کر پلیٹ اس نے لبالب بھر لی۔ ایک چمچ سے کھانے لگا، حالانکہ حذیفہ نے بہت کم ہی سب کچھ پلیٹ میں ڈال کر فوق سے کھایا تھا اور تعریف بھی کر رہا تھا۔ ہم سب نے بھی اپنی پلیٹ میں کھانا بس تھوڑا تھوڑا ہی ڈالا تھا، لیکن وہ تو یوں کھا رہا تھا جیسے اسے آج کے بعد کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ ندیدہ کہیں کا۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کے کہا تم تھوڑا بھی کھا لے سکتے تھے، یہ چیزیں ہم نے تمہارے سامنے سے ہٹانی نہیں تھی۔ کہنے لگا تمہارا کیا ہے بھروسہ، ایسا موقع ویسے بھی کبھی کبھار ہی ملتا ہے، تم اپنے کھانے پر فوکس کرو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا۔ میری والدہ کو وہ مجھے کامران کا یوں بنا بلائے آنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ بہرحال
میری والدہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ان کا تو بھانجا تھا۔ حذیفہ کامران سے کہنے لگا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس آخری سیمسٹر ہے اور جاب کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حذیفہ نے کہا تو باہر ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ باہر زیادہ اسکوپ ہے۔ کہنے لگا نہیں یار، میرا باہر کی ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ویسے بھی اماں مجھے جانے بھی نہیں دیں گی، ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے۔ ابا بھی اپنی دکان سے اچھا خاصا کما لیتے ہیں، پھر میرا کچھ پتہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے جاب کروں، ہو سکتا ہے کہ دکان پر بیٹھ جاؤں۔ کامران نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا۔ حذیفہ اس سے کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اچھا چانس بار بار نہیں ملتا۔ میں نے کہا حذیفہ بھائی آپ اسے رہنے دیں، ترقی ہمیشہ وہی قوم کرتی ہے جسے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور کامران ان دونوں چیزوں سے خالی ہے۔ ساری اسائنمنٹ تو وہ مجھ سے تیار کرواتا ہے، بس نام ہی کی پڑھائی کرتا ہے۔ یہ سن کر کامران نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا کہ اس کے پیسے بھی دیتا ہوں، یہ بھی بتاؤ مفت میں تو تم کسی کو اپنا بخار بھی نہ دو۔ یہ سن کر میری والدہ کہنے لگی کہ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے، مناہل چپ ہو جاؤ۔ میں چپ ہو گئی۔ حذیفہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، اچھا آئیڈیا ہے، گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ کھانا کھا کر 2 گلاس 7 اپ کے پی کر ڈکار لے کر کامران کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ممانی جان بہت شاندار کھانا بنایا تھا آپ نے، قسم سے مزہ آ گیا۔ پھر حذیفہ سے کہنے لگا یار اب میں سونے جا رہا ہوں، میں صبح یونیورسٹی بھی جانا ہو، آج کل تم سے اسی ٹائم ملوں گا تو بھی کھانے کے ٹائم، ویسے بھی جب تک تم ہو مجھے پتہ ہے بہت مزے مزے کے کھانے تیار کریں گے، تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس نے سیدھی چوٹ مجھ پر کی تھی۔ بہرحال حذیفہ کہنے لگا کہ کیوں نہیں آ جایا کرنا، اچھا ہے تم سے گپ شپ بھی ہو جایا کرے گی۔ میرے والد کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں کامران بیٹا، تم آ جایا کرنا، حذیفہ کا دل لگ جائے گا، ورنہ بچہ اکیلا ہے، لڑکیوں سے بھلا کیا باتیں کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی جی کیوں نہیں، ارے ماموں آپ فکر ہی نہ کریں، حذیفہ کو تو میں پورا کراچی 2 دن میں گھماؤں گا، بس ذرا ہفتہ اتوار کی چھٹی آ جائے۔ پھر حذیفہ کہنے لگا کہ ضرور ضرور، یہ کہہ کر وہ پھر نیچے چلا گیا۔ کھانے کے برتن میں نے اٹھائے، کچن میں برتن دھونے لگی۔ جب امی غصے سے کچن میں آئیں تو کہنے لگیں کہ یہ کمینہ اب روز آیا کرے گا۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہی اس کو سر چڑھا کر رکھا ہے، کہہ دیں پھپھو سے کہ کامران کو منع کر دیں، اوپر نہ آئے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ دیکھو جب تک حذیفہ یہاں پر ہے تم اس لڑکے سے کم ہی الجھو تو بہتر ہے، ایک نمبر کا بدتمیز ہے، ذرا لحاظ نہیں کیا، دیکھا تم نے کیسے بدتمیزوں کی طرح کھا رہا تھا۔ میں نے کہا اماں حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر کھاؤ، لیکن نہیں، ندیدہ کہیں کا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ میں یہ کھانا تمہاری پھپھو کو دے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا شاباش ہے آپ کی، اوپر ان کا بیٹا کھا گیا، کرتوتیں کر کے گیا ہے اور آپ کھانا انہیں دینے جا رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ سمجھا کرو، کھانا دوں گی، ساتھ باتوں باتوں میں اسے سنا دوں گی کہ اگر اس نے اوپر آنا ہے تو تمیز کے ساتھ آئے، حذیفہ کے سامنے الٹی سیدھے باتیں نہ کرے، اور تمہیں بھی کہہ رہی ہوں کہ کامران سے الجھنا مت، یہ نہ ہو کہ حذیفہ تمہیں بھی بدتمیز سمجھے۔ میں نے کہا کہ نہیں اماں میں نہیں الجھتی اس سے، بلکہ میں اس کے منہ بھی نہیں لگوں گی۔ امی نے ڈش میں کھانے کی پلیٹیں رکھی اور اسے اچھے سے رومال سے ڈھک کر نیچے لے گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ اوپر آئیں تو کہنے لگی کہ میں نے بول دیا ہے زرینہ کو کہ اس کی زبان کو لگام دو۔ کہنے لگی کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں اسے اوپر آنے ہی نہیں دوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی بس ایک بار تمہاری شادی حذیفہ سے ہو جائے تو میری ساری فکر ہی ختم ہو جائے گی۔ حذیفہ تو ویسے بھی ابھی چھوٹی ہے، اور رہ گیا احمد تو اس کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اماں چائے بنا کر حذیفہ کے کمرے میں دے آؤں۔ میری والدہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگی ہاں ہاں جاؤ،
थोड़ी देर उससे बातें भी कर लेना। मैंने फटाफट से कड़क ज़बरदस्ती चाय बनाई, इसमें सौंफ इलायची भी डाली थी। चाय लेकर किचन से हुज़ैफ़ा के कमरे में लेकर आई तो वो बेड पर बैठा मैसेज कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि थैंक यू कज़न। कसम से इस वक्त चाय की तलब हो रही थी। मैंने कहा कि देख लें, आपके दिल की बात मैं फ़ौरन से समझ गई। मैंने चाय का कप टेबल पर रख दिया। मैंने कहा, अगर आपको सोना नहीं है तो मैं थोड़ी देर बैठकर आपसे बातें कर लूं। कहने लगा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो ना। कुर्सी रखकर बैठ गई। मैं इससे खाला के बारे में, राहीला भाभी के बारे में, इमरान भाई के बारे में पूछने लगी। वो भी लंदन की बातों में मुझसे करने लगा। 1 घंटे का तो पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में इसने मुझे बताया कि उसकी कल सालगिरह है। मैंने कहा सच में? मैंने कहा फिर तो सेलिब्रेट करना चाहिए। कहने लगा नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। खैर, खाली कप उठाकर मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन सोच रही थी कि मुझे इसके लिए तोहफ़ा ख़रीदना चाहिए, केक भी लाना चाहिए, अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। लेकिन ये तो इसी वक्त मुमकिन होगा जब कामरान मुझे बाज़ार लेकर जाता। मजबूरन ही सही मुझे उसे काम निकलवाना था, इसलिए जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से आया मैं फ़ौरन से फुप्पो की पहुंच गई। फुप्पो इस वक्त अपने लिए और कामरान के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से वापस आते ही वो चाय पीता था। मैंने कहा, फुप्पो आप क्या कर रही हैं? कहने लगी कि बेटा चाय बना रही हूँ, पियोगी? मैंने कहा मैं बना देती हूँ। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम थक गई होगी, अपनी माँ के साथ भी काम करती हो, मेहमान भी आया हुआ है तुम्हारे घर में। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, आप छोड़े, बस चाय मैं बनाती हूँ। मैंने जल्दी से अच्छी सी चाय बनाई। तब तक कामरान भी अपने कमरे से नहा धोकर आ चुका था। नीचे का लाउंज छोटा था, क्योंकि सहन काफ़ी बड़ा था जहाँ पर वो अपनी फटफटी बाइक खड़ी करता था। हमारा सहन तो नहीं था ये, पर गैलरी बहुत बड़ी थी और लाउंज भी। फिर फूफो के घर था ही कौन, 3 अफराद थे। फूफा तो वैसे भी रात 10 बजे 11 बजे से पहले नहीं आते थे, और ये यूनिवर्सिटी से आकर बस मटर गश्ती के लिए दोस्तों में चला चला जाता था, या फिर फूफो कोई काम कहती तो चला जाता, या फिर कभी कभार फूफो की तैश आता और इसे बहुत बातें सुनाती, डांटती। फिर जाके 2 दिन दुकान चला जाता, लेकिन फिर तीसरे दिन घर बैठ जाता कि पढ़ाई करूं या दुकान संभालूं। अब्बा से कहें कि एक बार सोच के मुझे बता दें, लेकिन ये फूफो की ख्वाहिश थी कि वो नौकरी करे। मैंने जब चाय छोटे से गोल मेज़ टेबल पर रखी तो बड़ी हैरत से मुझे देखने लगा। फिर कहने लगा कि अम्मा, ये सूरज आज कहाँ से निकला है? मेरी फूफो कहने लगी कि जहाँ से रोज़ निकलता है वहीं से निकला है। फिर कहने लगी कि मनाहिल बेटा, मेरा चाय का कप ढक दो, मैं असर की नमाज पढ़कर आती हूँ। फुप्पो अपने कमरे में चली गई। चाय का पहला घूंट भरते हुए कहने लगा, वाह भाई वाह, आज तो बड़े दिल से चाय बनाई गई है। मैंने कहा, तुम्हारा कोई असाइनमेंट है तो बताओ, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये सुनकर कप लबों पर जाते जाते रुका। वो गौर से देखने लगा, कहने लगा कि आजकल तो बड़े आराम से बात करी हूँ। मैंने कहा, मैं तो ऐसी पूछ रही थी, मैं फ्री ही बनवाना चाहती थी तो बनवा लो। कहने लगा, कितने पैसों में? क्यों कि हर बार इससे पैसे लेती थी, फिर वो मेरी मिन्नत समाजत करता था। अब प्लीज़ मुझे असाइनमेंट बना दो, मुझे कल सबमिट करवानी है, वरना मेरा प्रोफेसर मुझे कच्चा खा जाएगा। मैं अर्जेंट काम करके इससे 2,000 लेती थी और इसे मजबूरन देने पड़ते थे। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे कज़न हो, पैसे थोड़ी लूँगी तुमसे। कहने लगा कि मेरे ख्याल से मैं इस वक्त भी तुम्हारा कज़न था, जब तुमसे 2-2,500 लेती थी। चाय का घूंट भरते हुए इसने कहा था। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो ना, इस बार तुम कुछ नहीं लूँगी, बता दो, लेकिन अभी 2 दिन है तो आराम से कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तुम अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम फ्री हो? मैंने जल्दी से इससे पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी लंबी तान कर सोने का सोच रहा होगा। कहने लगा, हाँ फ्री हूँ, बस सोने का लगा था। मैंने कहा कि मुझे ज़रा मार्केट तक ले जाओगे, मुझे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेना है। ये बहुत ये बात सुनकर हंसने लगा, कहने लगा कि सोच रहा था कि इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों हो रही है। सौंफ इलायची की चाय
میری اسائنمنٹ کی فکر، اور وہ بھی مناہل صاحبہ کو جس کی زندگی میں بس صرف مطلب ہے۔ میں نے کہا لے کر جانا کہاں ہے تو بتا دو، ورنہ میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا اچھا، لے جاتا ہوں، اور بڑی سی چادر پہن کر آنا۔ ویسے تو میں چادر پہن کر ہی جاتی تھی، لیکن آج کل حذیفہ کے سامنے کچھ ماڈرن بن کر رہی تھی۔ میں نے کہا دوپٹہ پہنا ہے نا میں نے، ایسے لے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا جی نہیں، چادر پہن کر آؤ، ایسے نہیں لے کے جاؤں گا۔ مجبوراً مجھے چادر پہننی پڑی، پھر اس کے ساتھ بازار چلی گئی۔ وہاں سے میں نے ایک خوبصورت سا پرفیوم خریدا، جینٹس گھڑی خریدی، بلکہ مشورہ بھی اسی سے مانگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کرنا ہے، اپنے دوست کو گفٹ دے رہی ہو یا کسی لڑکے کو؟ میں نے کہا دوست کو بھی دے رہی ہوں، لیکن اس نے کہا تھا کہ جینٹس گفٹ دوں تاکہ وہ اپنے فیانسی کو دے سکے۔ کہنے لگا واہ، یہ اچھی دوست ہے تمہاری۔ پھر اس نے واپسی پر ایک آئس کریم پارلر سے بائک کھڑی کر دی۔ میں نے کہا یہاں کیوں بائک روکی ہے؟ کہنے لگا کہ آئس کریم کھلاؤں؟ شرافت سے میں نے اسے آئس کریم کھلائی، پھر گھر آ کر فٹافٹ سے کیک بیک کیا۔ رات کو کھانا کھا کر وہ پھر اوپر آ گیا۔ ہمیشہ میری برابر والی سیٹ میں بیٹھا تھا۔ اس بار میرا چھوٹا بھائی میرے پاس بیٹھا تھا تو کہنے لگا اٹھو، تم دوسری کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ وہ اٹھ کر دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور ادھر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ میرے برابر میں ہی کیوں بیٹھتا تھا۔ ہزار اختلاف کے باوجود میرا ہر کام کر دیتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا، منت کرواتا تھا، لیکن کام کر دیتا تھا۔ کھانے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو میں نے سب سے کہا میرے پاس حذیفہ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سبھی حیران تھے۔ میں کچن میں گئی اور کیک لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حذیفہ خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ پھر اس نے مجھ سے تھینکس بھی کیا۔ کیک کاٹا تو میں نے گفٹ بھی اسے دیا اور بے حد حیران تھا۔ کہنے لگا کہ تھینکس مناہل، اتنا زبردست سرپرائز دینے کے لیے۔ کیک کاٹ کر اس نے سب سے پہلے میری جانب بڑھایا تھا۔ میں نے پکڑ کر کھا لیا۔ پھر اس نے کیک کی بھی تعریف کی تھی۔ پھر امی نے بھی اسے کیش پیسے دیے، ابو نے بھی۔ امی نے جب سب کے لیے کیک کاٹ دینا شروع کیا تو کامران وہاں سے غائب تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب وہاں سے جا چکا تھا۔ بہرحال مجھے کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ حذیفہ بے حد خوش تھا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ کہنے لگا کہ آج تو تم نے مجھے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ ایسا کرو 2 کپ چائے بناؤ اور میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے 2 کپ چائے بنائی اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے بٹوے سے مجھے 20,000 نکال کر دیا۔ کہنے لگا کہ مناہل اپنے لیے کچھ خرید لینا، مجھے لڑکیوں کی شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے احسان کیا تھا جو آپ لوٹا رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، مجھے بہت اچھا لگے گا، کسی نے مجھے اتنی اہمیت دی ہے۔ میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے وہ پیسے نہیں لیے۔ لیکن اب حذیفہ کی نظریں مجھ پر بدلنے لگی تھی اور یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ 3 دن سے کامران اوپر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا اور اسے نیچے دینے کے لیے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں بالکل اندھیرا کیے وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ میں نے سمجھا سو رہا ہے۔ میں نے سامنے رائٹنگ ٹیبل پر اس کا اسائنمنٹ رکھ لیا، اس پر پیپر ویٹ لگا رکھا تھا۔ ظاہر ہے وعدہ کیا تھا تو وہ مجھے لے کر گیا تھا، تو مجھے کام تو کرنا ہی تھا۔ میں واپس سے جانے لگی تو کہنے لگا مناہل یہیں رکو۔ میں وہیں رک گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹا تھا۔ میں نے کہا تم جاگ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں جاگ رہا ہوں۔ پھر بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا تو اس کی مترنم آنکھیں دیکھ کر رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے رویا ہو، بہت رویا ہو۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میری بات اس نے نظر انداز کی، میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کہ تم نے حذیفہ کے لیے تحفہ لیا تھا؟ میں نے کہا اور کیا؟ کہنے لگا کیوں لیا تھا؟ سالگرہ تو میری بھی اسی دن تھی، مجھے تو کبھی نہیں دیا۔
میں تو تمہارے بہت سارے کام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم مفت میں نہیں کرتے، کوئی کبھی آئس کریم کھاتے ہو، کبھی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرواتے ہو۔ کہنے لگا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے اسے تحفہ کیوں دیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ میرا کزن ہے۔ کہنے لگا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کزن تو میں بھی ہوں، پھر مجھے کیوں نہیں دیا؟ میری سالگرہ تھی، تمہیں کبھی یاد نہیں رہی؟ میں نے کہا تم میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی حذیفہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر میں پلٹ گئی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ کر اسے زور سے کھینچ کر مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں تو اس کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی، آج تک کبھی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تمہارا اس کے ساتھ یوں انوالو ہونا پسند نہیں ہے، آج کے بعد اسے مجھے سے زیادہ اہمیت مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر رعب جمانے والے؟ لگتے کیا ہو میرے؟ کہنے لگا وہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ کیوں اسے اتنی اہمیت دے رہی ہو؟ 4 دن کا مہمان ہے، 4 دن رہ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ میں نے کہا 4 دن کا مہمان نہیں ہے، ویسے بھی بہت جلد میری خالہ اس سے میرا رشتہ طے کرنے والی ہے، اس لیے وہ بہت خاص ہے، ہونے والا ہے میرے لیے۔ میرا ہاتھ چھوڑو کامران، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں رات کو امی ابو کو بھیج دیتا ہوں اور میرا رشتہ تمہارے لیے مانگ لیں گے۔ اس کی یہ بات تو جیسے میرے ہوش ہی اڑائے۔ میں نے کہا کہ مجھے تم پسند نہیں۔ کہنے لگا کہ لیکن مجھے تم پسند ہو، اور یاد رکھنا جسے میں پسند کر لوں اسے میں کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دیتا۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے پھپھو اور پھپھا کو میرے رشتے کے لیے بھیجا تو منہ کی کھانی پڑے گی تمہیں۔ میں اسے اپنی کلائی زبردستی چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کہنے لگا کہ میری محبت کو میری ضد مت بناؤ مناہل، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے شروع سے صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں، تم سے لڑتا ہوں جھگڑتا ہوں لیکن بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کبھی شکل دیکھی ہے تم نے اپنی آئینے میں؟ تم سے شادی کروں گی؟ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کہہ کر میں اوپر پورشن پہ آ گئی۔ مجھے کامران پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے تو میرے ساتھ